السلام علیکم فورتھ کلاس۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر آپ نے 66 کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ فورتھ کلاس لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ جو چیپٹر ہے کسان اور بادشاہ، یہ دیکھیے اس کی ہم نے ایکسرسائز کی تھی، ہاف ایکسرسائز اس کی ہم نے کر لی تھی، باقی ہاف جو ہے وہ ہم نے آج کرنی ہے۔ جی ففتھ کلاس دیکھیے، اس میں جو ہمارا سوال نمبر 5 ہے وہ ہے شیخ سعدی کی چند مشہور حکایات درج ذیل ہیں، ان کے آپ نے معنی لکھنے ہیں ان حکایات کے، ٹھیک ہے۔ حکایات میں نے آپ کو بتایا تھا واقعات، داستان یا کہانیوں کو کہتے ہیں۔ پہلا آپ کے پاس جو فقرہ دیا ہوا ہے وہ ہے کہ نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو قبول کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ سعدی کی حکایات ہیں تو اس کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتائے، چاہے وہ بری آپ کو لگے، مگر اس کی بات سن لینی چاہیے، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ اب دوسرا ہے ہمارے پاس جو فقرہ وہ ہے بے موقع بولنے کی عادت سے گونگا بہرا ہو جانا بہتر ہے، یعنی بے وقت جو انسان فضول بولتا ہے وہ انسان کو شرمندہ کروا دیتا ہے، اس لیے فضول بولنے سے خاموش رہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر تیسرا ہے ہمارے پاس کسی کے عیب ظاہر نہ کرو۔ عیب آپ کو پتہ ہے بچوں، برائی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کی کوئی خامی، کوئی برائی پتہ چل جائے تو آپ اس کو اپنے دل میں رکھیں، کبھی کسی سے اس کا ذکر جو ہے نہ کریں۔ اگلا ہے کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ شیخ سعدی نے جو حکایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ عبادت ہزاروں سے زیادہ نیکیاں کما لیتا ہے، اور جس کے دوسروں کو خوشی دینے سے جو ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارا سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 میں کیا ہے کہ جب کسی دوسرے کے قول یا کہی ہوئی بات کو لکھا جاتا ہے تو اس کے شروع کے اور آخر میں جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے ہم واوین کہتے ہیں۔ مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد دیکھیے واوین لگا ہوا ہے، یعنی یہ اہم بات ہے، قول ہے، کسی کی کہی ہوئی بات ہے، تو اس کو ہم نے دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد یہ واوین لگا ہے، اس کو ہم واوین کہتے ہیں۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور یہ واوین بند، ٹھیک ہے، یہاں سے واوین کلوز ہو گیا۔ جی نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں آپ نے واوین کا استعمال کریں۔ ابو نے کہا تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ دیکھیے اب یہ کال ہے کس کا؟ ابو نے کہا، تو ابو نے کہا کے بعد ہم کیا کریں گے؟ واوین لگائیں گے، تمہیں پڑھائی میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، واوین جو ہے یہ بند ہو گیا۔ شیخ سعدی نے فرمایا علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں اور نہ ضائع، بلکہ ان میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی کس کا قول آپ لکھیں گے؟ شیخ سعدی نے فرمایا، واوین لگائیں گے کیونکہ یہ شیخ سعدی کی کہی ہوئی بات ہے۔ علم اور ہنر نہ چوری ہو سکتے ہیں اور نہ ضائع، بلکہ ان میں جو ہے ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ آخر میں ہم واوین لگائیں گے۔ علی بولا مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے۔ علی بولا یعنی یہ علی نے یہ والی بات کہی ہے نا، تو ہم کیا ہے؟ علی بولا کے بعد واوین، مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے۔ نمرہ نے پوچھا ہم سحر کو کب جائیں گے؟ تو یہاں پہ یہ بھی کہی ہوئی بات ہے، قول ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ نمرہ نے پوچھا، اس کے بعد واوین، ہم سحر کو کب جائیں گے، واوین آخر میں۔ وہ کہنے لگا میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، اس کے بعد واوین لگانا ہے آپ نے، میرا خیال ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، آخر میں بھی واوین، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی جو ایکسرسائز تھی فورتھ کلاس یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے فورتھ کلاس آج گرامر کا کام۔ گرامر میں ہم نے کرنے ہیں آج مذکر مؤنث، ٹھیک ہے۔ مذکر مؤنث میں دیکھیے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مذکر ہے کالا۔ کالا کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ کالی۔ گدھا، گدھی۔ مرغا، مرغی۔ منا، منی۔ نانا، نانی۔ ننھا، ننھی۔ ستیلا، ستیلی۔ ہمسایہ، ہمسائی۔ پٹھان، پٹھانی۔ لومڑ، لومڑی۔ تیتر، تیتری۔ مینڈک، مینڈکی۔ کبوتر،
کبوتری، ہرن، ہرنی، مرغ، مرغی، سنار، سنارن، بنگالی، بنگالن، موچی، موچن، درزی، درزن، جوگی، جوگن. ٹھیک ہے، یہ آپ کے مذکر مؤنث سے 4th کلاس. اب آپ سن لیجیے آپ نے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے. ہوم ورک میں آپ نے یہ جو میں نے مذکر مؤنث کروائے یہ آپ نے ہوم ورک میں لکھنے ہیں اپنی ورک شیٹ پہ. صاف ستھرا آپ نے کام کرنا ہے اور یہ آپ نے ہوم ورک جو ہے اپنا فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے. فرائیڈے کو 8:30 سے لے کر آپ 12 بجے تک اپنا ہوم ورک اسکول میں جمع کروا سکتے ہیں. اللہ حافظ.